اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین علیہ السلام انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح امت جدی اريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنکر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب صلوات اللهم صل على محمد اجرکم اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، مقام کو سمجھیے کہ امام رضا کی بارگاہ میں، جوار امام رضا میں فرش عزائے حسینی پر آ کر حسین کا ذکر سن رہے ہیں۔ آپ سے بڑھ کر خوش قسمت کائنات میں اور کون ہو سکتا ہے جو امام رضا نے ابن شبیب سے جو معروف روایت ہے اس روایت میں بیان فرمایا، یا ابن شبیب اگر کسی پر رونا چاہتے ہو تو کائنات میں رونے کے لائق صرف حسین ہے، حسین پر گریہ کرنا۔ تو وہ امام کی روایت کی تعمیل بھی ہم کر رہے ہیں امام رضا کی بارگاہ میں آ کر۔ خوش قسمت انسان ہے محمد و آل محمد صلوات۔ اجرکم اللہ۔ پیغام حسینی، حسین کا پیغام، کربلا کا پیغام، بصیرت کربلا، یا یوں کہوں کربلا والوں کی بصیرت۔ گزشتہ عرض ہوا کہ حسین کی اس نہضت سے ہم کیا فائدہ حاصل کرتے ہیں، قیام ابا عبداللہ الحسین سے ہم کیا درس حاصل کرتے ہیں۔ اصل یہ ہیں درس حاصل کرے، عبرت حاصل کرے، پیغام حاصل کرے، پیام حاصل کرے اس وقت تک جب تک ہم حسین کی اس نہضت سے پیغام حاصل نہیں کریں گے، ایک صحیح معنی میں ہم حسینی نہیں بن سکتے ہیں، ورنہ لغلقہ لسانی ہے، رسم و رواج ہے۔ اس رسم و رواج کا فائدہ نہیں ہے اس وقت تک جب تک ہم حسین کے اس نہضت سے پیغام حاصل نہ کریں۔ پیغام کیا ہے؟ گزشتہ عرض ہوا پیغمبر کے صحابی ہے، 70 سال عمر ہے، اس کے باوجود حسین کے راستے میں آ کر کہتے ہیں یا ابن رسول اللہ آپ نہ جائیں، کوفہ والے بے وفا ہیں آپ نہ جائیں، یا ابن رسول اللہ آپ کو شہید کر دیں گے، آپ کے بچے اسیر ہوں گے۔ حسین کس بصیرت کے اوج پر ہے، وہ صحابی رسول ہوتے ہیں، وہ حسین کو منع کرتے ہیں، سفر سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حسین نے فرمایا کہ مجھے جانا ہے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے، مجھے مدد کی ضرورت ہے، مددگار چاہیے۔ تو وہی صحابی حسین کی عظمت کو بھی جانتے ہیں، رسول اللہ کے مقام کا بھی علم رکھتا ہے، اس کے باوجود کہنے لگا یا ابن رسول اللہ میں تو نہیں آ سکتا ہوں، لی اولاد صغار، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری پریشانیاں ہیں، میں تو نہیں آ سکتا ہوں، میرا ایک گھوڑا ہے وہ میں آپ کو دیتا ہوں۔ دیکھیں اس کی بصیرت، کتنا کم معرفت انسان ہے۔ کربلا در سے بھی نش و بصیرت ہے، لیکن عمر کا قید نہیں ہے، باڑی کی قید نہیں ہے، طاقت نہیں، لیکن معرفت چاہیے۔ جو عرض ہوا نا گزشتہ مجلس میں، معرفت اور بصیرت چاہیے۔ جو صحابی امام مسجد میں آنے کے باوجود لوگوں کو علم نہیں ہے، پتہ نہیں چلا کہ امام آئے ہی نہیں آئے، لیکن وہ صحابی امام جو ظاہری طور پر بصارت سے محروم ہے، بینائی نہیں ہے، اس سے سوال کیا گیا امام تشریف لائے، کہا کہ فلان ستون کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ کہا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہا کہ چشم دل سے پتہ چلا، چشم دل چاہیے، چشم دل چاہیے، ورنہ یہ رسم و رواج ہے۔ علامہ اقبال کیا کہتا ہے؟ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، ورنہ رسم ہو جائے گا، اس سے نکل کر۔ پس وہ صحابی رسول 70 سال عمر ہیں، بصیرت نہیں ہے۔ حسین بلا رہا ہے، جنت کی طرف دعوت دے رہا ہے حسین، لیکن بصیرت نہیں ہے۔ لیکن کربلا میں دیکھیں 13 سالہ یتیم حسن امام حسین کے پاس آئے، 3 مرتبہ اس نے جہاد لینے کے لیے، امام نے اجازت نہیں دی، اجازت نہیں ملی تو شہزادہ قاسم یتیم ہے، امام حسن 13 سال عمر ہے۔ ہمارے اپنے بچوں کو دیکھیں 13 سال میں عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، لیکن شہزادہ قاسم تربیت یافتہ ہے،
دامن عصمت و طہارت ہے، خاندان عصمت و طہارت کا تربیت یافتہ نوجوان ہے، لہٰذا گھٹنوں میں سر رکھ کر قاسم رونے لگتا ہے۔ یہی وہ وقت تھا، امام حسین تشریف لائے، سوال کیا، بنی قاسم کیف الموت عندک، قاسم موت تیری نظر میں کیا ہے؟ یہ بصیرت چاہیے نا۔ تو 13 سال عمر ہے، قاسم نے کہا زمانے کے امام کی نصرت کے لیے، دین کو، مکتب کو، قرآن کو بچانے کے لیے جام شہادت نوش کرنا قاسم کے لیے احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی اور شیرین سمجھتا۔ یہ ہے کربلا والوں کی بصیرت۔ اگر یہ بصیرت آ جائے تو واقعاً حسینی ہے، اور امام کی روایت، امام رضا کی روایت، آپ ایک آنسو کا قطرہ بہائیں گے نا، تمام گناہان معاف ہو جائیں گے۔ لیکن معرفت کے ساتھ کہا نا، یا اپنے شبیب، اگر حسین پر رو کے تمہارے رخسار سے آنسو ٹپکنے لگے، بہنے لگے، تو غفر اللہ من کل ذنب اذنبت، تمام گناہ خدا معاف کر دیتا ہے۔ معرفت چاہیے، معرفت کے ساتھ، معرفت کے ساتھ اگر کوئی حسین